افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور۔ پاکستان نے استنبول مذاکرات میں افغان طالبان کو حتمی موقف پیش کر دیا۔ پاکستانی وفد نے واضح کر دیا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا پڑیں گے۔ دہشت گردی سے متعلق مطالبات پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ افغان طالبان کی ہٹ دھرمی، عدم تعاون میزبان وفد نے بھی محسوس کیا۔ میزبان وفد کی کوشش ہے کہ طالبان مذاکرات نتیجہ خیز بنانے کے لیے تعاون کریں۔ One of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. پاکستان اور افغانستان میں جنگ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی پھر تعریف۔ کوالالمپور میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے کی تقریب سے خطاب میں کہا، دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں۔ پاک فوج کے 5 جوان خاک وطن پر قربان۔ دہشت گردوں سے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر دراندازی کی کوششیں ناکام بنا دی۔ فورسز کی مؤثر کارروائی میں 4 خودکش بمبار سمیت 25 خوارج مارے گئے۔ کرم اور شمالی وزیرستان میں دراندازی کی کوششیں ناکام بنائی گئیں۔ خوارج سے بم، گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد۔ پاک افغانستان سرحدی دراندازی ایسے وقت ہوئی جب استنبول مذاکرات جاری ہیں۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہباز شریف کا جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے 5 جوانوں کو خراج عقیدت۔ شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا، اہل خانہ سے تعزیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے 9ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افرادی وسائل کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ علاقائی و عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم دیگر ممالک کے رہنماؤں، بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کے وفد میں اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء شامل ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ حکومت سازی کے لیے مطلوبہ نمبر پورے ہونے کا دعویٰ۔ 9 وزیر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ رہنماؤں کی اسلام آباد میں فریال تالپور سے ملاقات۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ ذرائع نے بتایا صدر آصف علی زرداری صدر آزاد کشمیر کے بیٹے یاسر سلطان اور بیرسٹر سلطان چودھری گروپ کے 5 MLAs بھی پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے قریبی ساتھی ملک ظفر اقبال کا پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان۔ پی پی آزاد کشمیر امور انچارج فریال تالپور کا فارورڈ بلاک ارکان کے اعزاز میں عشائیہ۔ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے تمام رہنما سندھ ہاؤس میں موجود۔ پیپلز پارٹی کے 30 سے زائد ارکان کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ۔ جلد تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا اعلان کرے۔ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، وی ول ناٹ بیکم پارٹ آف دا گورنمنٹ جو اب بنے گی۔ جو پارٹی اگر اپوزیشن بیٹھنا ہے تو پھر تو یہی انڈیکیشن ہے کہ وہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، اس کے اتحادی نہیں ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے وفاقی وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ لیگی رانا تنویر حسین کہتے ہیں نون لیگ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے اتحادی نہیں ہوگی۔ ہمارا وہی کردار ہوگا جو پیپلز پارٹی کا وفاق میں ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت سازی کے لیے تعاون مانگا ہے۔ احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی کا معاملہ دیکھ رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں لوگوں کے مسائل حل نہ ہوئے تو شاید پھر الیکشن میں جانا پڑے۔ موجودہ وزیر اعظم کا نون لیگ سے تعلق نہیں۔
حالیہ بحران کے بعد نہیں لگتا تھا کہ حکومت مزید چل سکے گی۔ وفاق کی جانب سے سوتیلی ماں جیسے سلوک کی وجہ سے صوبہ پیچھے رہ گیا۔ این ایف سی کے تحت 22 ارب روپے بقایا ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کرک میں خطاب، کہا اصلاحات لا کر پولیس کی صلاحیت بڑھائیں گے، اسپیشل برانچ صوبے کے لیے انٹیلیجنس معلومات فراہم کرے گی۔ پولیس کے تھرو انکوائری کرائیں، لیکن شفافیت کو دیکھتے ہوئے ہم سیکٹری کو کہا ہے کہ آپ جوڈیشل انکوائری کرائیں، اور جو بھی اس میں لوگ انوالو ہیں اگر ان پر فکس ہوتی ہے انکوائری تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ نوجوان عرفان کی موت پولیس حراست میں ہوئی، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا اعتراف، کہا ایس آئی یو کی حراست میں عرفان کی موت کی جوڈیشل انکوائری کی ہدایت کر دی، جو ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، دیکھنا ہوگا نوجوان جن مقامات کی ویڈیوز بنا رہے تھے وہ حساس تھے یا نہیں۔ نوجوان کی موت کی تحقیقات ایف آئی اے کو منتقل کرنے کا فیصلہ، ایس ایس پی امجد شیخ کہتے ہیں مقدمے کا ریکارڈ کل ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے گا۔ پولیس اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کا تاثر غلط ہے، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ مقدمے میں نامزد 7 میں سے 2 اہلکار گرفتار ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں عرفان پر تشدد کی تصدیق ہوئی تھی۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن ان کا ایک اہم ترین تقاضا، آج وہ دن آیا ہے گھریلو صارفین کے لیے گیس، اس کا آج پورے پاکستان میں اجرا کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا ملک بھر میں گھریلو گیس صارفین کے لیے RLNG کنیکشنز کھولنے کا فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف کا RLNG گیس کنیکشنز کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا آج سے عوام کے لیے معیاری ایندھن RLNG کی کنیکشنز کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ PDM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی اہم چیلنج تھا، اس دور میں گیس انفراسٹرکچر کی تعمیر کے اقدامات کیے گئے تھے۔ پاکستان میں بہت پوٹینشل موجود ہے، ایک خاص قسم کی کلاس ہے جو ہم پر مسلط ہے، مخصوص قسم کے لوگ ہیں جو 78 سال سے کوئی انگریز کے تیار کردہ ذہن کے ساتھ ہم پر مسلط ہیں، جو ہمارے نوجوانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ پاکستان میں دہائیوں سے چند لوگ حکومت پر قابض ہیں، نوجوانوں کا اپنا راستہ خود بنانا پڑے گا، ہم نے اگلی جنریشن کے لیے لڑنا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کی تقریب سے خطاب، کہا اسلام آباد جیسے شہر میں 1 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، تعلیم خیرات نہیں بنیادی ضرورت اور عوام کا حق ہے۔ یہ کیسی حکومت ہے جو بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتی؟ مسائل کے حل کے لیے نوجوان جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ بنو قابل انٹری ٹیسٹ میں طلباء و طالبات کے علاوہ ملازمت پیشہ اور گھریلو خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت، کئی مائیں بچوں کو ساتھ لے کر آئیں، ایک باہمت اسپیشل لڑکا ویل چیئر پر IT کورس کا ٹیسٹ دینے پہنچا۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹیز ان گڈ ہینڈ، پاکستان کی سیکیورٹیز ان سیف ہینڈ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پاکستان نے جب بھی کسی بھی کوئی بھی اگریشن ہوئی ہے اس کا ہمیشہ جو ہے بڑا اچھا رسپانس اور بڑا بھرپور رسپانس دیا ہے، تو مجھے تو صرف بڑا اعتماد ہے۔ ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے، مسلح افواج نے ہمیشہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، کامیاب سفارتی پالیسی کی بدولت دنیا بھر میں پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا فرسٹ پنجاب پیڈل چیمپئن شپ کے خطابی تقریب سے خطاب، کہا کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، کچھ عرصہ پہلے کھیل میں ہاتھ نہ ملا کر سیاست کو لایا گیا۔ ستائیس اکتوبر کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کا دن، دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو ریاست جموں و کشمیر پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا۔ پاکستان میں آج خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں میں اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے باہر کشمیر کونسل کے تحت احتجاج ہوگا۔
چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کہتے ہیں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے مؤثر کردار ادا کرے. غزہ کا انتظام کسی بھی فلسطینی قومی ادارے کو منتقل کرنے پر تیار ہے. اقوام متحدہ کی افواج کو جنگ بندی کے نگران کے طور پر قبول کرتے ہیں. حماس کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ خلیل الحیہ نے غزہ کے مستقبل اور اسلحے پر موقف واضح کر دیا. الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا پورے فلسطین میں آزادانہ انتخابات کے حق میں ہیں. ہم نے ہتھیار قابض اسرائیلی فوج کی جارحیت کے خلاف اٹھائے. قبضہ ختم ہونے پر مزاحمت بھی ختم ہو جائے گی. اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کی تلاش جاری ہے. غزہ میں امدادی صورتحال پر شدید تشویش ہے. انسانی بحران کا خاتمہ اولین ترجیح ہے. اسرائیلی امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹ بن رہا ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معروف صحافی ارشد شریف شہید کی والدہ کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کر دی گئی. جنازے میں اہل خانہ، ججز، صحافیوں اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. رفعت الوی H11 قبرستان میں سپرد خاک. صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کی طرف سے قبر پر پھول رکھے گئے. ARY فیملی کا ارشد شریف شہید کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار. کراچی میں شاہراہ قائدین پر واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور بچہ زخمی. حادثے کے بعد مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا. کراچی ماسٹر پلان نافذ ہو جاتا تو کراچی دنیا کا ترقی یافتہ شہر بن جاتا. علاقے میں خرچ ہونے والے پیسے کی حساب کتاب ہوتا، چاہے وہ وفاقی حکومت کا ہو، چاہے ورلڈ بینک کا ہو، چاہے صوبائی حکومت. جو ملوث افسران ہیں ان کا بھی ہم نے ایک روڈ میپ بنایا ہوا، انشاءاللہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں. ماسٹر پلان نافذ ہو جاتا ہے تو کراچی دنیا کا ترقی یافتہ شہر ہوگا. MQM رہنما خواجہ اظہار الحسن کی پریس کانفرنس. کہا جن افسران کی وجہ سے کراچی کے ماسٹر پلان پر عمل نہ ہوا انہیں نہیں چھوڑیں گے. ایڈوکیٹ طارق منصور نے کہا کرپشن چھپانے کے لیے قانون بدلنے کی کوشش کی گئی. سپریم کورٹ کا نام استعمال کیا گیا. جو پلان نافذ کرنے میں ناکام ہوا وہ گھر جائے گا. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل. کہا عوام کے مسترد شدہ لوگ جھوٹے الزامات دہرا رہے ہیں. 2007 سے 13 تک یہ لوگ ہماری حکومت کا حصہ رہے. اس وقت ماسٹر پلان یاد نہیں آیا. کراچی کی ترقی سندھ حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں. لاہور ترقی کر رہا ہے، کراچی کھنڈر بن گیا. شہر میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی اور گٹر ابل رہے ہیں. کریم آباد فلائی اوور برسوں سے ادھورا ہے. ورلڈ بینک سے لایا گیا اربوں ڈالر کا قرض کہاں گیا؟ اپوزیشن لیڈر بلدیہ کراچی اور رہنما جماعت اسلامی سیف الدین ایڈوکیٹ کہتے ہیں سندھ حکومت نے وسائل ہڑپ کر لیے، عوام کو کچھ نہیں ملا. جماعت اسلامی نے نیو کراچی میں 7000 روڈ کی تعمیر کے لیے احتجاجی کیمپ لگا دیا. سیف الدین نے کہا جب تک سڑک مکمل نہیں ہوتی احتجاج جاری رہے گا. اسلام آباد تہران استنبول ٹرین سروس 31 دسمبر تک بحال کر دیں گے. منصوبے سے سینٹرل ایشیا اور یورپ تک رسائی ہو جائے گی. خطے کو جوڑنا وزیر اعظم کا خواب ہے. وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس. کہا ریکوڈک منصوبے کے لیے 400 کلومیٹر نیا ٹریک بچھایا جا رہا ہے. روڑی سے کراچی تک ریلوے ٹریک کا منصوبہ جولائی 2026 میں مکمل ہو جائے گا. فضائی آلودگی پر پاکستان کا بھارت کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھانے کا فیصلہ. پنجاب حکومت کا کہنا ہے پاکستان کیپ انوائرمنٹ کانفرنس میں بھارت کے خلاف اہم شواہد پیش کیے جائیں گے. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کیپ کانفرنس میں شرکت کریں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیا. پنجاب حکومت کا کہنا ہے بھارت کے 15 شہر فضائی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں. بھارت فصلوں کی باقیات جلانے پر قابو نہیں پا رہا. PSL فرنچائز کے نئے 10 سالہ معاہدے کی تیاریاں. چیئرمین PCB محسن نقوی سے
چارٹرڈ افرم کے نمائندوں کی ملاقات، سیزن 11 کے لیے 8 ٹیمز کرنے پر غور۔ میٹنگ میں ایونٹ کی ویلیویشن رپورٹ پیش کی۔ محسن نقوی کی چارٹرڈ افرم کو تمام فرنچائزز سے ملاقات اور نئے معاہدے جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ معاہدے صرف اہل فرنچائزز کے ساتھ ہوں گے۔ میٹنگ میں سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر اور سی ای او سمیر سید کی بھی شرکت۔ T20 سیریز میں بابر اعظم کی بیٹنگ پوزیشن کیا ہوگی؟ ہیڈ کوچ نے بتا دیا۔ مائک ہیسن کہتے ہیں بابر اعظم 1 ڈاؤن پوزیشن پر بیٹنگ کریں گے، امید ہے ان کی واپسی شاندار ہوگی۔ محمد حارث نے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، فخر زمان کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا پڑے گی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کا پہلا T20 منگل کو کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کی آج بھی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ ویمنز ورلڈ کپ کا آخری گروپ میچ بھی بارش کی نظر ہو گیا۔ ممبئی میں بھارت اور بنگلہ دیش کا مقابلہ بغیر کسی نتیجے کے ختم کر دیا گیا۔ دونوں ٹیمز کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا۔ دن کے پہلے میچ میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ انگلش ٹیم نے 169 رنز کا ہدف 30ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ایمی جونز نے ناقابل شکست 82 رنز کی اننگز کھیلی۔ ایشین یوتھ گیمز والی بال میں پاکستان کا شاندار کھیل، سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بحرین میں جاری ایونٹ کے ٹاپ 8 مقابلے میں چین کو 3-0 سے پچھاڑا۔ گرین شرٹس کی جیت کا سکور 25-12، 25-13 اور 25-17 رہا۔ اور تیسری چیف آف دی نیول اسٹاف آل پاکستان اسکواش چیمپئن شپ آج سے کراچی میں شروع ہوگی۔ ملک بھر کے نامور کھلاڑی مرد خواتین کیٹیگری میں ٹائٹل کے حصول کی جنگ لڑیں گے۔ فائنل 2 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ دفاعی چیمپئن ناصر اقبال اعزاز کا دفاع کریں گے۔ ایونٹ کے انعامی رقم 20 لاکھ روپے مقرر۔